بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ درس حدیث بھی شروع ہوگی، تو آج درس حدیث کا پہلا دن ہے۔ تو اس میں جس کتاب کا درس دیا جائے گا وہ مشکات شریف ہے۔ مشکات شریف میں کتاب الآداب کا ایک حصہ ہے، تو کتاب الآداب سے یہ کتاب شروع کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس میں صحیح کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج پہلا باب ہے، کتاب الآداب ایک کتاب ہے، پوری مشکات شریف کا ایک حصہ کتاب الآداب، اس میں باب ہے باب السلام۔ تو یہاں وہ حدیثیں آئیں گے کہ جس میں سلام کے سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دیے ہیں، کیا باتیں بتائی ہیں، ان تمام باتوں کا تذکرہ اور سلام کے احکامات اس میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث صاحب مشکات جمع کیے ہیں اس میں سلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی، سلام کے الفاظ کیا ہے، سلام سب سے پہلے کون کیے، سب سے پہلے سلام کا جواب کون دیے، ان تمام باتوں کا تذکرہ پہلے حدیث میں آئے گا۔ تو اب پہلے حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، پھر ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی کچھ تشریح کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله فقال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن متفق علیہ۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو لمبائی تھی وہ 60 گز کی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کہا تم جاؤ فلاں جماعت کی طرف، اور وہ جماعت فرشتوں کی تھی جو بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا کہ آپ جا کر ان سے سلام کیجئے اور ان کے جواب کو سنیے، اس لیے کہ آپ کی ذریت کا وہی سلام اور وہی جواب رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے نکلے، جا کر سلام کیے، السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہا، تو ورحمۃ اللہ کے لفظ کو بڑھائے، فزادوہ ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت پر داخل ہوگا اور اس کی لمبائی 60 گز ہوگی۔ فلم یزل الخلق، اور اس کے بعد سے مخلوق گھٹتی گئی یہاں تک کہ اب بھی گھٹ رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہلی حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو پیدا کیے، یعنی کہ ان کی صورت پر سے مراد آنکھیں ہیں، کان ہیں، ان تمام چیزوں سے مراد ہو سکتی ہے، اور بعض لوگ دوسری وجوہ بھی بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیے تو سب سے پہلے فرشتوں کے پاس جانے کا حکم دیا اور جا کر کہا کہ تم ان سے سلام کرو۔ اب تک کوئی سلام نہیں کیا تھا، سب سے پہلے سلام کرنے والے حضرت آدم اور جواب دینے والے حضرت فرشتے، تمام کے تمام فرشتے جواب دیے تھے۔ تو جب سے سلام کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرنے والے اور جواب دینے والے فرشتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے کہ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھائے، اور حدیث میں آیا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کے الفاظ آئے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ تو بڑھانے میں ثواب ہے، نیکی ہے، بہتری ہے، اس لیے یہاں ایک دلیل ہے۔
سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. جواب بھی کیسے دینا؟ اگر وہ خالی السلام علیکم بولا تب بھی جواب دینے والے کو اچھے طریقے سے الفاظ کو بڑھا کر جواب دینے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ نے فرمایا جب تم کو سلام کیا جائے کسی لفظ سے تو تم ان سے بہتر الفاظ میں سلام کرو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. السلام علیکم کہا تم وعلیکم السلام کہو، وہی الفاظ. اگر اس سے بہتر کہنا چاہتے ہو تو السلام علیکم کے بدلے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ثواب میں زیادتی کا سبب ہے. تو سلام یہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جنت میں جو کوئی جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر جائے گا. کا مطلب یہ ہے کہ وہی لمبائی اور وہی لمبائی مراد ہے. جو آدمی بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی میں جائے گا جو کہ 60 گز ہے. اور اسی طریقے سے بعد میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لوگوں کی لمبائی میں ہر قسم میں ہر اعتبار سے خوبصورتی میں ان کی لمبائی میں چوڑائی میں ہر اعتبار سے کمی ہوتی گئی اور اب بھی کمی آتی جا رہی ہے. یہ حتی الآن سے یہ مراد ہے. تو دیکھیے 60 گز کے آدمی جا کر آج 5-6 فٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں کہ قیامت تک کتنا ہونے والا ہے. تو پہلے حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے دوسری حدیث یہاں پر، دوسری حدیث میں اس کو سنیے. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا اللہ کے نبی سب سے بہتر اسلام، سب سے بہترین اسلام کیا ہے، یا پھر اسلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا، اور دوسری بات فرمائے سلام کا پیش کرنا. سلام کرنا ہر اس آدمی پر جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے، جانے یا نہ جانے، اجنبی ہو یا تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس پر سلام کرو. یہ اسلام کی بہتر چیزیں ہیں. یہاں سوچنے کی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری کسی چیز کو بتا سکتے تھے کہ اسلام میں یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، نہیں، بلکہ افضل چیز کو یہاں اللہ کے نبی ایسی چیز کو بتا رہے ہیں جس میں تمام لوگوں کے لیے فائدہ ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر ہو، چاہے وہ بت پرست کرنے والا ہو. تطعم الطعام، تمہارا کھانا کھلانا سب سے بہتر عمل ہے. اس لیے کہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے. تو جو آدمی بھی اللہ کے کنبے کو کھانا کھلائے گا اللہ خوش ہوں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4-5 بچے ہیں، بازو والا پڑوسی اس کے ایک بچے کو آئس کریم دلاتا ہے یا کوئی چیز کھانے کی دلاتا ہے تو ابھی آدمی خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے بیٹے کو اس نے چاکلیٹ دلایا، یہ میرے بیٹے کو چاکلیٹ دلایا، یہ میرے بیٹے کو آئس کریم دلایا، خوش ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کیوں خوش ہوتا وہ آدمی؟ اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خون ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے مخلوق پر رحم کرنے والوں پر، اپنے مخلوق کو کھانا کھلانے والوں پر، اپنے مخلوق کو کپڑا پہنانے والوں پر، اپنے مخلوق کو پانی پلانے والوں پر دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی بھی یہی بتایا تمہارا کھانا کھلانے والا جو کام ہے یہ سب سے بہتر کام ہے اسلام میں. اس لیے خیر کے کاموں میں، رحم میں، شفقت میں تمام لوگ برابر ہیں، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں نہ ماننے والے، سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا. اس کے بعد فرماتے وَتُقْرِئُ السَّلَامَ. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا اسلام میں اچھا دوسرا کام کیا ہے کہ تمہارا سلام پیش کرنا ہر اس آدمی پر جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے. تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ صرف جانے پہچانے لوگوں کو سلام کرنا، جانتے ہو تو سلام، نہیں تو نہیں. ایسا نہیں، جانو یا نہ جانو، معلوم ہو گیا مسلمان، سلام کرو. یہ ہماری عادت بنانی چاہیے. یہ دوسری حدیث سے معلوم ہوئی. تیسری حدیث دیکھیے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
للمؤمن علی المؤمن ست خصال یعودہ اذا مرض ویشہدہ اذا مات ویجیبہ اذا دعاہ ویسلم علیہ اذا لقیہ ویشمتہ اذا عطس وینصح لہ اذا غاب او شہد لم اجدہ فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی ولکن ذکرہ صاحب الجامع بروایت النسائی۔ یہاں پر دیکھیے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے اس کو ذکر کیا جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ بتا رہے اللہ کے نبی یعودہ اذا مرض، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کو ملنے جانا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، اس کی خیر خیریت پوچھنے جانا۔ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ وَيَجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ مدد کے لیے طلب کرے تو اس کے لیے جواب دینا، یعنی وہ جب مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، جب بھی اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرنا، سلام کے بغیر کلام نہیں۔ السلام قبل الکلام کا جو لفظ ہے وہ اسی سے لیا گیا ہے۔ تو سلام ملاقات، جب بھی ملاقات ہو سلام کرنا۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب وہ چھینکے تو چھینک کا جواب دینا۔ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ، اور اس کی تعریف کرنا یا اس کی اچھائی بیان کرنا جب بھی وہ حاضر ہو یا غائب ہو۔ یہاں پر دیکھیے 6 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو عیادت کرنا۔ ہمارے اندر عیادت کرنے کی عادت ہی ختم ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کرنا جب بھی معلوم ہو گیا کہ فلاں بیمار ہے، فلاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ملنے جانا۔ حدیث پاک میں آیا کہ عیادت کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں دیتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے عیادت کرنے کی ایک عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بیمار آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک دل کو خوش کرنے والی بات کر آنا، اور اس کے دل کو خوش کر آنا۔ مومن کا دل خوش کرنا بھی نیکی ہے، تو اس لیے عیادت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اور مدد، جب بھی کوئی بھی کسی بھی سلسلے مدد کرے ہمارے اندر جتنی استطاعت ہو اس کی مدد کرنا، اور جب بھی ملاقات ہو تو سلام کرنا۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر میں پھر ملاقات ہوئی تو سلام کرنا، ایسا نہیں کہ ابھی کرے، نہیں، سلام کرتے رہنا، جب بھی ملاقات ہو سلام کرے۔ اس کے بعد دیکھیے چھینکنے کے بعد چھینک آئے تو اس کا جواب دینا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیے، چھینک کا جواب دینا واجب ہے۔ ہاں، چھینک کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے چھینکنے والوں کو ضروری ہے کہ جب وہ چھینکے تو زور سے الحمدللہ کہیں۔ تو اب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ الحمدللہ بولے ہیں تو اب یرحمک اللہ بولنا ہے۔ اب اگر آپ بولیں گے کیا جی تمہیں بولے نہیں چاہیے، اچھا، اگر آپ یہ بولے کہ الحمدللہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو اب وہ یرحمک اللہ نہیں بولیں گے، یا پھر آپ کے انتظار میں رہیں گے، جب آپ کو پوچھا جائے گا تو بولیں گے نہیں میں آہستہ بول دی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، زور سے بولے۔ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں تھوڑے لوگوں کو تو بھی سنائی دے تاکہ وہ بول دیں، فرض کفایہ کے طور پر بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ زور سے تھوڑا بولنے چاہیے، اور خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو سنے ان کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اور وَيَنْصَحُ لَهُ، اس کو سنیے کہ جب بھی وہ غائب ہو، یعنی اس کی تعریف کرنا ہو تو اس کے پیٹھ کے پیچھے کرے اور اس کی اچھائیوں کو بیان کرے، چاہے وہ حاضر ہو یا نہ ہو، کبھی بھی اس کی برائی نہیں کرنا۔ یہ حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ تو آج تک کے لیے اتنے حدیثوں میں سلام کے سلسلے میں باتیں آئی ہے، تو ان چیزوں کو جانیں اور ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔